ایک صحابی جوانی کیسے انہوں نے گزاری، حضرت جعفر رضی اللہ عنہ، حبشہ کی طرف حضرت جعفر رضی اللہ عنہ جوانی کے حالت میں تھے، وہاں انہوں نے ہجرت کی۔ ہجرت کرنے کے بعد جب خیبر فتح ہوا، خیبر فتح ہوا، اس وقت یہ بھی تشریف لائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جوان کو جب دیکھا، جوانوں قیامت کے دن آپ یہ دعا مانگو، اللہ ہماری زندگی کو بدل دے، ہم بھی عاشق کے سائے کے نیچے قیامت کے دن ہوں گے۔ ہمیں تو یہاں کشمیر کی دھوپ اتنی نازک دھوپ برداشت نہیں ہوتی ہے، قیامت کی دھوپ ہم کیسے برداشت کر سکیں گے؟ ہمیں دنیا کی رسوائی اور ذلت برداشت نہیں ہو سکتی ہے، قیامت کے دن جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہمیں رسوا کیا جائے گا، اس وقت وہ رسوائی ہم کہاں برداشت کر سکیں گے؟ یہاں کی رسوائی عارضی ہے، یہاں کی عزت عارضی ہے، یہاں کی تعظیم عارضی ہے، لیکن قیامت کی جو رسوائی ہوگی وہ بہت بڑی رسوائی ہوگی، وہ انبیاء کے سامنے ہوگی۔ جوانوں اپنی زندگیوں کو بدل دو۔ حضرت جعفر آئے، آپ دیکھو کیسے جوان ہے، خیبر فتح ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس جوان کے لیے کہہ رہے ہیں، میں بیان نہیں کر سکتا ہوں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہے، میں بیان نہیں کر سکتا ہوں، مجھے خیبر کی زیادہ خوشی ہے کہ جعفر اس جوان کے آنے کی یہاں زیادہ خوشی ہے۔ اس جعفر نے اپنے آپ کو کیسے بدل دیا، کیسے اسلام کا مطالعہ کیا، کیسے اپنے نبی سے محبت کی، اور پھر موتا میں جنگ موتا جب وہاں ہوا تو وہاں یہ شہید ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ ہوا، آپ نے یہ ارادہ کیا کہ اس سوزوں میں خطوط دویمن ملک دوسرے ملکوں کو، وہاں جو بادشاہ ہے تو ان جب اسلام دعوت، تو آپ نے ایک صحابی کو بھیجا، حضرت حارث بن عمرو، ان کے ہاتھ میں خط بھیجا کہ حاکم ہے بصرہ کا، اس کو یہ خط دے دو، اس سے اسلام کے بارے میں دعوت ہے۔ یہ جب یہاں سے نکلے حضرت حارث بن عمرو کے پہنچے دمشق کے قریب، اور دمشق کے قریب ایک جگہ ہے جس جگہ کا نام ہے موتا، مقام موتا، وہاں جو رئیس جو بڑے صدر تھے اس کا نام تھا عمرو بن شراحبیل۔ اس نے جب اس صحابی کو دیکھا، اس کو قید کر دیا، اس کے ساتھ ظلم کیا، پھر اس کو باندھا، باندھنے کے بعد اس کو شہید کر دیا۔ اب اسلامی ملک ہو یا غیروں کا ملک ہو، ایک سفیر کو قتل کرنا یہ بہت سنگین جرم ہے، یہ بڑا جرم ہے، چاہے وہ کوئی بھی ملک ہو۔ ایک سفیر مثلا امریکہ سے ہندوستان آئے، اس کو کوئی چھیڑ نہیں سکتا ہے، یہاں کا سفیر وہاں جائے، اس کو کوئی چھیڑ نہیں سکتا ہے۔ تو اس سفیر کو جب قتل کیا، اللہ کے نبی نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ ہمارے ایک صحابی کو، ایک سفیر کو شہید کر دیا گیا ہے، آپ کی کیا رائے ہے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، ہم اپنی جان آپ کو قربان کر دیں گے، آپ حکم دیں۔ آپ نے 3000 صحابہ کو تیار کیا، آپ صحابہ کے ساتھ خود مدینہ سے باہر نکلے۔ آپ دیکھیں کیسے مقدر والے یہ صحابی تھے، کیسے خوش نصیب صحابہ ہے، آپ ان کے ساتھ نکلے اور مدینہ کے بہت دور تک ان کے ساتھ کو رخصت کیا، کچھ نصائح کی۔ اس کے بعد ایک بات فرمائی، فرمایا اس لشکر کا امیر حضرت زید بن حارثہ ہے، پہلا امیر، اگر وہ شہید ہو گیا پھر حضرت جعفر رضی اللہ، اگر وہ بھی شہید ہو گیا پھر حضرت عبداللہ بن رواحہ ہے، یہ تین اگر شہید ہو گئے اس کے بعد مسلمان جس کو چاہیں گے اپنا امیر بنا لیں۔ اب جب یہ لشکر وہاں پہنچا موتا میں، وہاں عیسائیوں کی 1 لاکھ کے قریب تعداد تھی، اور یہاں پہ مسلمان کتنے ہیں؟ 3000 ہے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جس کا بھروسہ اللہ پر ہو وہ اللہ اس کو کافی ہے۔ اللہ عزت کا مالک ہے، اللہ ذلت کا مالک ہے۔ مسلمانوں ہم نے اپنی حالت کو بدلا نہیں ہے، اس لیے اللہ کی مدد نہیں ہے، ہم نے اپنے مزاج کو نہیں بدلا ہے، اس لیے اللہ کی طاقت نہیں آ رہی ہے۔ آپ یہاں دیکھیں 3000 ہے، وہاں سے 1 لاکھ ہے، 1 لاکھ سے مقابلہ کرتا ہے۔ اب یہ مسلمان یہاں سے 3000، جنگ تیار ہو گیا۔ جب جو پہلا امیر تھا حضرت حارث زید بن حارثہ وہ شہید ہو گیا، دوسرا امیر بن گیا حضرت جعفر رضی اللہ عنہ۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترتیب بنائی تھی، یہ جب امیر جھنڈا اٹھایا اسلام کا تو ان کا ایک ہاتھ شہید ہو گیا، دوسرے ہاتھ میں جھنڈا اسلام کا لیا، دوسرا ہاتھ شہید ہو گیا، پھر اپنے منہ میں اس کو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ آپ دیکھیے کیسے صحابی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے تمام پردے ہٹا دیے، اللہ کے نبی مدینہ میں بیٹھ کر صحابہ کو دیکھ رہے ہیں، اور پھر جو صحابہ آپ کے سامنے ہیں ان کو بتا رہے ہیں کہ جعفر کا ایک ہاتھ شہید ہو گیا، دوسرے ہاتھ میں جھنڈا لیا، اب دوسرا ہاتھ بھی شہید ہو گیا، جعفر نے منہ میں اپنا جھنڈا لے لیا، اسلام کا جھنڈا، اور اسلام پر یہ شہید ہو رہا ہے۔ اللہ کے نبی مدینہ میں جعفر کو دیکھ رہے اور جعفر کی تعریف کر رہے ہیں کہ جعفر ذو الجناحین ہے، 2 پردے والا ہے، اسی لیے جعفر کا لقب پڑ گیا تیار، حضرت جعفر تیار۔ یہ جب شہید ہو گئے اس کے بعد عبداللہ بن رواحہ وہ بھی شہید ہو گئے، پھر مسلمان نے وہاں پہ فتح حاصل کی۔ اب یہی جعفر تیار، انہوں نے کیسے اپنے نبی سے محبت کی، اپنی جوانی کو کیسے بدل دیا۔ جوانوں ان صحابہ کو پڑھو، اپنے نبی کے سنت کو یاد رکھو، اپنے اللہ کے احکامات کو اپنے سینے سے لگاؤ، پھر ہمارے لیے کامیاب۔ یہ جعفر تیار، ایک مرتبہ جبرائیل آیا، یا رسول اللہ، اللہ جعفر کو سلام کہتا ہے، کتنا اچھا جواب ہے، اور جعفر کو سلام کہی اور پھر وہ باتیں بھی بتائی۔ اللہ حضرت جبرائیل فرما رہے، اللہ کہتا ہے جعفر کی 4 باتیں اللہ کو پسند ہے۔ اب جس کو اللہ کہے مجھے آپ کی یہ کام پسند ہے، یہ بات پسند ہے، وہ کتنا خوش نصیب جوان ہوگا۔
تو جعفر سے کہا اللہ کے نبی نے جعفر آج اللہ کے جبرائیل آئے تھے اور انہوں نے مجھے بتایا آپ کی 4 کام پسند ہے اللہ کو کیا کیا ہے. تو جعفر نے سنو جوانوں پہلی بات یہ بتائی یا رسول اللہ اسلام لانے سے پہلے یا اسلام لانے کے بعد میں نے کبھی غیر اللہ سے مدد نہیں مانگی ہے, میں نے کبھی شرک نہیں کیا ہے. دوسری بات یہ یا رسول اللہ میں نے کبھی اپنی زندگی میں شراب کو ہاتھ نہیں لگایا ہے. جوانوں اس بات کو سمجھو. تیسری بات یہ فرمائی تھی یا رسول اللہ اپنی زندگی میں اسلام سے پہلے اسلام کے بعد کبھی میں نے جھوٹ نہیں بولا ہے. جوانوں ہم جھوٹ میں مبتلا یا نہیں ہے؟ شراب مبتلا کرنا کبھی جھوٹ نہیں بولا. اس لیے اللہ کی طرف سے چوتھی بات یہ کہی وہ میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی جوان کے لیے وہی یا رسول اللہ جب میں بازار جاتا ہوں کوئی بھی بچی جب میرے سامنے نکلتی ہے جوان لڑکی جب میرے دل میں یہ غیرت آتی ہے میں پہلے اپنی نظر اپنی ماں پر ڈالتا ہوں اس کے بعد اپنی بہن پر. اگر میری بہن پر کوئی غلط نظر ڈالے میری ماں پر کوئی غلط نظر ڈالے میں اس کی گردن اڑا دوں گا تو یہ بھی کسی کی بہن اور کسی کی ماں ہوگی. اس لیے میں نے غلط نظر سے کبھی کسی جوان لڑکی کو نہیں دیکھا ہے. ہم ان 4 باتوں پر عمل کریں انشاءاللہ جوانوں کو اپنی زندگی کو بدل دیں.